न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में मैं हूं सैमसन जावेद और तमाम नाजरीन और पैनलिस्ट को खुश आमदीद। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है पाकिस्तान में नजरियात की जंग। आज मसीही खौफ और हरास में मुब्तला कर दिए गए हैं। वो मजहबी इंतहा पसंदों की एक छोटी सी कॉल पर अपने घर खाली कर जाते हैं। माह अगस्त में सरगोदा, जड़ावाला, रावलपिंडी, कसूर और ऐसी बहुत सारी जगहों में ये वाकयात और ये एक शिद्दत पसंद की लहर आगे बढ़ी। 295 C और B का मबैना इल्जाम लगाकर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और मजहबी इंतहा पसंदी की शदीद लहर उठ खड़ी हुई है। ये चंद दहाइयों की बात नहीं, कई दहाइयों से हमारे मुल्क में बेचैनी की कैफियत जारी है। गो के पाकिस्तान में इंतहा पसंद मजहबी जमातें जरूर मौजूद हैं और सरगर्म अमल भी थीं, मगर ज़ियाउल हक ने कानून में 295C की शिक में इजाफा करके मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल दिया। मुख्तलिफ वक़ात में मजहबी सियासी जमातों ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मतालबात मनवाए। कौन कौन से मसीहियों के खिलाफ क्रैक डाउन बयान किए जाएं। मजहबी इंतहा पसंद जमातों की तरफ से मसीहियों को धमकी का सिलसिला जारी है। ये नविश्ता दीवार है कि अगर इसे जल्द रोका ना गया तो खुदा न खास्ता एक दिन ये मुल्क तालिबान के कब्जे में चला जाएगा। इस एहसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं जुर्रतमंद बाहिम्मत खातून जिसने हकायक पर से पर्दा उठाकर सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। पहली दफा टीवी स्क्रीन पर आई और छा गई। मेरी मुराद है मोहतरमा दिलअवेज शकील डैनियल। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमारी दावत को कबूल किया। तो मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना थैंक यू चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़े। जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं। जैसा कि आपने अभी अपनी बात के दौरान बोला कि ये शिद्दत पसंदी जो है ये अब की बात नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो मेरा अपना भी यही ख्याल है और मैं इससे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ और अलार्मिंग बात भी यही है। तो ओके, दूसरे मेहमान अमेरिका से हमारे साथ हैं एवरेस्ट जॉन साहब, जो एक स्कॉलर और रिसर्चर और माहिर अलायात हैं। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और आज का टॉपिक जो है इन्हीं की दिया हुआ है। और सोच इसी तरह हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं सैमसन सलामत। बेशक आप बड़ी एक शिनाख्त है इनकी, तरीके रवादारी के चेयरमैन हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सबके साथ मिलकर एक रवादारी के लिए, माशरे में भाईचारे के फ़रोग़ के लिए सरकर्दा अमल हैं। तो मैं एवरेस्ट साहब से पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान वाकई ही एक इस्लामी मुल्क है? अगर है तो मसीहों ने इसकी तकमील या मार्ज वजूद में आने में 3 वोट कास्ट किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम दायम है। और इनकी इतनी खिदमात, चाहे आप एजुकेशन में देख लें, चाहे आर्मी में देख लें, किसी भी शोबे में एक बड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी खिदमात यकसर फरामोश कर दी गई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? तो फिर हम दिलअवेज साहबा की तरफ आते हैं। जी एवरेस्ट जान साहब। Samson bhai, thank you very much for arranging this wonderful meeting at a wonderful time, at a very important time. So, आपका यह सवाल कि क्या पाकिस्तान वाकई ही इस्लामिक कंट्री है? काश पाकिस्तान वाकई ही इस्लामिक कंट्री होता। अगर ये इस्लामिक मुल्क होता तो ये मौलवी साहब आज टीवी के ऊपर आके या मीडिया के ऊपर आके ऐसी गुफ्तगू ना कर सकते। अगर ये ऐसी गुफ्तगू करते तो इनको 40 कोड़े लगते। अगर ये इस्लामी मुल्क होता तो रानीपुर में मरियम की लाश वहां से ना निकाली जाती। अगर ये इस्लामी मुल्क होता तो
कुरान मजीद पढ़ाने वाले, कल का वाकया है, कुरान मजीद पढ़ाने वाले एक मौलवी ने इस्लामाबाद में एक बच्ची से जिनसी तशद्दुद करने की कोशिश की। कल का वाकया है ये, कल का, उसकी तस्वीर अखबार में आई हैं। अगर ये वाकई ही इस्लामी मुल्क होता तो सियालकोट में से, आप शायद ये नहीं जानते कि सियालकोट क्या चीज एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, वो गंदे इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है जो एक इस्लामी मुल्क सोच ही नहीं सकता। अगर ये इस्लामी मुल्क होता तो आईटी 2021 के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो गंदी वीडियोस देखता है। सबसे बड़ा मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान। आप मौलवी साहब, आप कहते हो कि ये इस्लामी मुल्क है। अगर ये इस्लामी मुल्क होता तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सेक्स स्कैंडल ना होता। अगर आप 4 अप्रैल 2023 यूके की उसका स्टेटमेंट पढ़ें जो उसके होम सेक्रेटरी ने दिया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां का टीन नौजवान, जहां का बिगड़ा हुआ नौजवान जो है वो टीन गर्ल्स ग्रुपिंग में शामिल है। 2018 में 18 लोगों को सजा दी गई, सारे के सारे पाकिस्तान है। जब वो पाकिस्तान का पासपोर्ट निकाल कर दिखाते हैं तो उसके ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा होता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 12 घंटे में 12 बच्चों के ऊपर, एवरीडे 12 बच्चों के ऊपर सेक्स अब्यूज होती है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। अगर ये इस्लामिक मुल्क होता तो यहाँ का जस्टिस सिस्टम जो है वो दुनिया का लोएस्ट लेवल पे ना होता। अगर ये इस्लामी मुल्क होता तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस में पाकिस्तान का आखिरी नंबर ना होता। आपका मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है। यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम, इस्लामी नहीं है। जो इस्लामिक मुल्क का कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट ऑफ मदीना का कॉन्सेप्ट है, वहां पे कहीं भी पार्लिमानी सिस्टम नहीं है। मॉडर्न इस्लामी सिस्टम में नहीं है इस्लामी निजाम। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, किस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है? इसका जो कॉन्सेप्ट सैयद रशीद ने, मोहम्मद उमर ने, मौलाना मदूदी ने, आयतुल्लाह खमीनी ने, इसरार अहमद ने, सैयद कुतुब ने दिया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो सारे का सारा रियासती सिस्टम है वो इस्लामिक नहीं है। और इस वक्त आप हजूर अकरम का जो मदीना रियासत का जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें 47 आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ के तो देखें। उसमें से 24 से लेके 35 आर्टिकल्स जो है वो यहूदियों के 18 कबीलों के मुतालिक है, उनके साथ एग्रीमेंट है। और फिर जो कॉन्सेप्ट इस्लामिक मुल्क का दिया गया था, काश वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होता, काश पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बन जाता। आपने तो 1947 से लेके आज तक यूएस से 1947 का जो यूएस एड का नंबर है उसके मुताबिक आपका तरबेला डैम बना, उसके मुताबिक मंगला डैम बना, उसके मुताबिक इरिगेशन सिस्टम बना, उसके मुताबिक आपका रेल सिस्टम बना। आज आपकी नहरों में वो यूएस एड का पैसा दौड़ रहा है जो कि हमारे मसीही लोगों के टैक्सों से दिया गया था। आपका पानी मसीही लोगों की टैक्सों से दिया गया पानी है। आप जो खुराक आज खा रहे हैं मसीही लोगों के टैक्सों की वो खुराक है। आप कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है। आपका तो इरिगेशन सिस्टम सारा यहूदियों ने बनाया। आपका तो सारे का सारा जो डैम है वो क्रिश्चियन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बनाया। आपके पास है क्या जिसको आप इस्लामी कहते हैं? आपके पास फंडामेंटलिज्म है जिसको आप इस्लामी कहते हैं? आपके पास टेररिज्म है जिसको आप इस्लामी कहते हैं? किसी तरीके से आज मैं इस पुरपुट के ऊपर ये एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि पाकिस्तान कभी भी इस्लामी मुल्क न था न बना है। यहाँ पे ये तजर्बा गा रहा है इस्लामी रियासत बनाने के। कहां कहां और कब कब तजर्बे हुए हैं। सैमसन साहब ने कहा था कि इंट्रोडक्शन में जरा शॉर्ट कीजिएगा, मैं शॉर्ट करता हूं यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे तजर्बे हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान को किस आइडियोलॉजी के साथ फाइट करना है और हमारे पास उसके लिए क्या लाया अमल होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया दिल अवेर साहबा। एक तो मैं सबसे, हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि इतनी जुर्रत, इतनी हकीकत पसंदी और जानते बूझते कि क्या जबान खोलने वाले के लिए होते, आपके कहाँ से आ गई, और ये सारी इंतहा पसंदी हमें किस तरफ लेके जा रही है, ये जरूर बताइएगा कि इसका, क्योंकि एक आप
तदरीस से वाबस्ता हैं, आप कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, मतलब ये आप दूसरों को सिखाती हैं और ऑब्जर्व भी करती हैं, एक्सपेरिमेंट भी करती हैं ये मुल्क किस तरफ जाने को है। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि मैं कहाँ से आ गई और इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई। जब आप किसी बॉल को जिसके अंदर ऊपर जाने की सलाहियत है, हिट करने की सलाहियत है, फासले तक जाने की सलाहियत है, बहुत दबाव में रखते हैं, तो वो उस दबाव से निकलकर जो ताकत दिखाता है वो उसकी असल ताकत के से डबल हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही है मेरे बोलने के बाद, जहाँ बहुत सारी मुझे हौसला अफजाई की गई, वहां से बहुत डिस्करेजिंग बातें भी सुनने को मिली। कुछ मेरे बहुत करीबी भी थे, कुछ मेरी अपनी फैमिली भी थी, जिनका ये कहना था कि तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अपने घर में रह रही हो, अपनी जॉब कर रही हो, 3 वक्त इज्जत से खा रही हो, क्यों बोली हो तुम इतना खिलाफ। बात यह है कि हम जो अपने घरों में बैठे हैं और हम जो आराम से 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हमने अपनी नाइंसाफियों को अपने अंदर इसलिए दबा के रखा हुआ है कि हमने वो वाली हकारत, उस जिल्लत, उस बेबसी को नहीं देखा जो बेआवाज मजलूम लोगों ने देखा। हमारी कम्युनिटी में जहां लोग तरक्की करके, मैं बहुत खुश होती हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा नाम है उनके पास, वहां पे हमारी कम्युनिटी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो गुर्बत में और बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक पहचान के बगैर जिंदगी गुजारता है। और जब आप उनकी दर्द को नहीं जुबान पे लाते, जब आप उनकी तरफ से नहीं बोलते और एक सियासी रवैया इख्तियार कर लेते हैं, जो कि हम एक लीडरलेस नेशन है। यहाँ पाकिस्तान में कम से कम हम वो माइनॉरिटी हैं जिनका कोई कायद नहीं है, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। जो भी सीट्स हमें मिलती हैं वो बिशप तक जाएं, या आप पॉलिटिक्स में हाईएस्ट उसमें जाएं कि वो मेंबर असेंबली हो जाते हैं, वो सब की सब पॉलिटिकल होती हैं, हमारे बयानात बहुत सियासी होते हैं, और हम बहुत कवर करके मक्खन लगा लगा के बातें इसलिए करते हैं कि हमें वो अपनी सीट बहुत प्यारी होती है। असल में इस कौम के लिए कोई भी नहीं बोलता, ठीक है। और जब मैं बोलती हूं तो मैं हम का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो उसका मतलब मैं नहीं हूं, उसका मतलब मेरी कम्युनिटी है। आपने वो तकलीफें देखी नहीं, आपने वो तकलीफें सही नहीं, और आप कहें कि हमारा काम बर्दाश्त करना है, अपने घर में एसी लगा के बैठ के बयान दे दें, आपको फॉर्च्यूनर मिली हो, कुक मिला हो, ड्राइवर मिला हो, और आप कहें कि ठीक है, लेकिन हमें जो है मसीह खुदावंद की तालीम है कि जो एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दे। बेशक तालीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आपको ये हवाला मिल जाता है कि जुल्म सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ और तुमने आवाज ही नहीं निकालनी। ये बिल्कुल गलत बात है, और आप फिर उनकी जगह होके बोलें। आप ज्यादती ना करें, आप एजिटेशन ना करें, आप किसी की इमलाक को, किसी की जान को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अपने लिए बोलें। आपके पास एक दीन है, जिस दीन ने आपको ताकत दी है, जिस दीन ने आपको सच्चाई दी है, जो दीन गालिब आया है सारी दुनिया में, तो फिर ये बुज़दिलों वाले बयानात नहीं देने चाहिए। तो मेरी ताकत के पीछे तो ये बात है। ये भी क्वेश्चन था मेरा कि इस वक्त आप क्या देख रहे हो कि किस तरफ चाल निकला है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। जिस तरफ के वो रोज थ्रेट, कल थ्रेट आई, इसी तरह जैसे रावलपिंडी के वो सारे वो रातों रात भाग गए, फिर लोग आए कहने जी, कईयों ने ये कह दिया कि ये तो सिर्फ ऐसे ही था, किसी ने अफवाह उड़ाई हुई थी। तो ये हाल में आप क्या देख क्या रहे हो, क्या मुस्तकबिल है हमारा। मायूसी, जी मायूसी और बढ़ती हुई नफरत, बहुत मायूसी और बढ़ती हुई नफरत। हम्म, आप ये जो हुकूमती बयानात होते हैं और जिनमें आकर चंद लोग रिप्रेजेंट करते हैं और मुआफिया मांग लेते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ये इंटरफेथ हार्मनी की मीटिंग्स भी कोई आज की बात नहीं है। ये तस्वीरात और इश्तिहारबाजी भी आज की बात नहीं है। होता क्या है, हालात वही हैं, वही हैं जो जोसेफ कॉलोनी से, शांति नगर से बल्कि मैं कहूंगी, शुरू हुए, और वो इंडिविजुअल्स को टॉर्चर करने पे, वो श्रीलंका से कोई आया हुआ था, वो किसी ने, और ये सिर्फ मसीही बरादरी के साथ नहीं है, ठीक है। मैं जरूर कहती हूँ बड़े उससे वसूख से कि मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे उसमें कोई डर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सबके साथ हो रहा है। शिद्दत पसंदी इंतहा की तरफ जाती रही, और शिद्दत पसंदी उस मुल्क के नजरिए के अंदर बोई गई है, और आज हम उसको काट रहे हैं। जनरल जिया का आपने नाम लिया, उस दौर ने सिर्फ उसको बढ़ाया।
ورنہ جس ملک کو آپ دین کے نام پہ بناتے ہیں نا, دین ایک ایسی چیز ہے جس میں تفرقہ جو ہے وہ آج نہیں تھا, وہ الہامی کتابوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, ہماری نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے کہ میں تم میں تفرقے اور تقسیم دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت میں جب مسیح ابھی خود تھے اور ان کے حواری کام کر رہے تھے تب بھی تفرقے تھے. اگر آج میں مذہب کے نام پہ اسٹیٹ بنا لوں گی نا کوئی, تو اس میں تفرقے مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کس فرقے کی اسٹیٹ بنی ہے. آپ نے مذہب کے نام پہ اسٹیٹ بنانے میں ہی خرابی کر دی تھی. وہ That is مذہب right. کون سا تھا اور That اس کا is کون سا فرقہ تھا وہ آپ نے نہیں, وہ آپ نے ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ بریلویوں کے لیے ہے, اہل حدیث کے لیے ہے, شیعہ کے لیے ہے, سنی کے لیے ہے, کس کے لیے ہے. جسٹس منیر کی آپ اگر رپورٹ پڑھیں نا, جو اس کے اوپر تھی, لاہور وائلیشنز کے اوپر, لاہور وائلنس کے اوپر, اس نے سورش کاشمیری کو اور دوسرا لیڈر میں جو اس کا نام بھول گیا, دونوں کو بلا کے کہا کہ مجھے ڈیفینیشن دے مسلمان کی. کوئی مذہبی جماعت مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں دے سکی تھی. اس نے کہا کہ 1400 سال آپ کو ہو گئے ہیں اسلام کو بنے ہوئے, آپ کے پاس مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ قوم ہے, اس کے پاس اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو یہ دنیا کو اسلامی نظام بتانا چاہتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے اسلام کی مسلمان کی ڈیفینیشن دی تو دیوبندی نے بریلوی کو کافر کہا, بریلوی نے دیوبندی. کمیشن کی اس کی رپورٹ میں موجود ہے. تھینک یو. جی آگے بڑھتے ہیں. اور جب یہ بات ہو رہی تھی ضیاء کے دور میں کہ نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی, تو بڑی لمبی بحث ہو گئی تھی کہ یہ کون سا نظام آئے گا, کیونکہ وہاں تو فرقے ہی اتنے ہیں. کس کا نظام, ایک انگلی کاٹتا ہے, ایک بازو کاٹتا ہے, ایک سزا چور کی ہے, تو کون سا آئے گا. یہ بڑی لمبی بحث تھی. اور میں یہ کہوں گا ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو, ممکن یہ نہیں. ممکن ہے کہ تم بھی رہو. تو ہم چلتے ہیں سیمسن سلامت شعلہ بیان کی طرف. تو سیمسن صاحب, آپ بڑی جدوجہد کر رہے ہو, بڑی تقریریں وہاں کھڑے ہو کے, چوک میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہو رواداری کی. آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ رکاوٹ ہے کہاں پہ؟ کیوں ممکن نہیں کہ رواداری اور بھائی چارہ فروغ پائے؟ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک اجازت مل گئی ہوئی ہے, جو مرضی کہے اور پکڑا بھی نہ جائے, اور یہ بھی کہیں جو پکڑا جائے کہ یہ چھوڑو ورنہ آپ لوگوں کا جو حال ہوگا سب دیکھیں گے. جی سیمسن صاحب. بہت شکریہ سیمسن جاوید صاحب. اور آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان میں نظریات کی جنگ. اور وہ لوگ جو آج پاکستان پر اپنی آئیڈیالوجی یا نظریہ یا سوچ یا بیانیہ آج تھوپنے کی کوشش کر رہے زبردستی, میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی تھی. وہ جماعت اسلامی ہو مولانا مودودی صاحب کی, یا جمعیت علماء ہند ہو, وہ خاکسار تحریک ہو, ان سب نے آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان بننے کی مخالفت کی. اور کیوں کی, یہ بہت دلچسپ بات ہے, کیونکہ جس انسان کو ہم بانی پاکستان کہتے ہیں وہ اپنی طبیعت میں, اپنے نظریات میں ایک پروگریسو آدمی تھا. میں محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے جو نظریہ پاکستان بننے سے 3 دن پہلے قائد اعظم نے دیا تھا, وہی نظریہ اصل میں کامیابی کی ضمانت ہو سکتی تھی پاکستان میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ the religion will have nothing to do with the business of the state. آپ کا جو بھی ریلیجن ہے وہ آپ کا ہے, اور اس ریاست پاکستان میں تمام شہری جو ہے وہ برابر ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی نظریہ تھا, نصب العین تھا, جو پاکستان کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا پاکستان جناح کے نظریات کا پاکستان نہیں ہے. آج کا پاکستان ٹی ایل پی کے نظریات کا پاکستان ہے. آج کا پاکستان جو ہے وہ انتہا پسندوں کی سوچ اور نظریات کا پاکستان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اس ریاست میں وہ برتر ہیں, اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ کمتر ہیں. وہ ہمارے برابر کے شہری نہیں ہیں, ہم ان سے برتر ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قیام پاکستان کے وقت کسی بھی طرح سے
پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا. اور یہ جو نعرہ بعد میں دیا گیا ہے پاکستان کا, یہ بھی نعرہ 1947 میں نہیں تھا. یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بعد کی ہیں. لہٰذا آج کا نظریہ پاکستان جو پریڈومیننٹلی ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے طاقتور کا, اکثریت کا نظریہ. اور وہ جو نظریہ ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں وہ ہم پر حاوی ہیں, اور وہ وہی جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں, جن کا نظریہ کیا ہے. جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس پر بلیو نہیں کرتے, وہ ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ پر بلیو نہیں کرتے, وہ جیو اور جینے دو کا جو فارمولہ ہے پوری دنیا میں پرامن بقائے ماہمی کا جو اصول ہے اس پر وہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ریلیجن جو ہے وہ سپیریئر ہے, اگر قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی ہوگی تو ہم تباہی مچا دیں گے, لیکن اگر بائبل کی بے حرمتی ہوگی تو اس پر کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریے کے اندر تضاد ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا احترام ہونا چاہیے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا بھی نظریہ یہی کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر بائبل جلائی جائے گی تو اس پہ کچھ نہیں ہوگا, اس پہ بلاسفمی کا کیس نہیں بنے گا. اگر بنے گا بھی گا تو سزا کسی کو نہیں ہوگی, لیکن اگر نعوذ باللہ کسی وجہ سے دین اسلام کی توہین ہوگی, قرآن پاک کی توہین ہوگی, تو پھر ہم کچھ نہیں دیکھیں گے. پھر ہم شانتی نگر بھی جلائیں گے, پھر ہم جوزف کالونی بھی جلائیں گے, پھر ہم گوجرا میں بھی تباہی مچائیں گے, اور پھر ہم جڑاوالا میں بھی 26 چرچ جلائیں گے, اور ہم لوگوں کے گھر بھی جو ہیں وہ برباد کریں گے. تو یہ بنیادی طور پر اس وقت نظریہ جو پاکستان میں پریڈومیننٹلی جس کا انفلوئنس ہے وہ انتہا پسندوں کا نظریہ ہے, وہ انتہا پسندی کا نظریہ ہے. اور میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی, اور جن کو مار رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی. اور پاکستان بننے سے آج تک سب سے زیادہ جو پرامن کمیونٹی رہی ہے, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی, جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کی, جنہوں نے کبھی بھی الگ وطن کا نعرہ نہیں لگایا, ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے, آج ان کو اس ملک کے اندر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ ہے پاکستان کے مسیحی اور دوسری مذہبی اقلیتوں کے لوگ. تو جو آئیڈیل نظریہ ہے اس سے پاکستان جو ہے وہ کہیں پیچھے جا چکا ہے. میں تو کہتا ہوں آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان بھی حیات ہوتے تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ جو نظریہ میں نے دیا تھا وہ تو کہیں پیچھے چلا گیا. اب تو یہاں پر نظریہ ہے وہ خادم رضوی صاحب کا نظریہ جو ہے وہ گلی گلی آپ کو جو ہے وہ نعروں کی شکل میں نظر آتا ہے. اور کتنی خادم رضوی نے ان پر بھی کافی سارے فتوے لگا دیے انہیں تھے اب تک قائد اعظم صاحب نے. تو جو ہمارے لیے سب سے اب یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ طالبان زیادہ خطرناک ہے یا ٹی ایل پی زیادہ خطرناک ہے. ایک تو دہشت گرد کالعدم جماعت ہے, دوسری کو بھی ہم کبھی کبھی کالعدم قرار دیتے ہیں ریاست پاکستان میں, پھر اس کو بحال کر دیتے ہیں. وہ تو منظم دہشت گردی کرتے ہیں, انہوں نے کی ہے, ہزاروں لوگوں کو مارا ہے, لیکن ٹی ایل پی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کس وقت وہ دہشت جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جائے گی. میں چونکہ جڑاوالا کا جب واقعہ ہوا تو میں ان پہلے چند افراد میں تھے جب آگ لگی ہوئی تھی, تو میں وہاں پہنچا تھا. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بائبل کے جلے ہوئے اوراق جب آگ لگی ہوئی تھی تو میں نے اٹھائے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں نہ صرف مسیحی بلکہ احمدیہ کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, یہ 3 کمیونٹیز خاص طور پر, اور ان کے ساتھ ساتھ میں جب فرقہ وارانہ حوالے سے بات کروں گا تو میں بہت کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے وہ بھی بہت ڈر خوف کا شکار ہے, کیونکہ یہ جو توہین صحابہ والا بل آیا ہے جو ابھی تک قانون تو نہیں بنا, لیکن یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے شیعہ کمیونٹی بھی بہت ڈر اور خوف کا شکار ہوئی ہے. جو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ صرف جڑاوالا نہیں ہے, وہ ہے واٹ از بیونڈ جڑاوالا. جڑاوالا کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ 75 سالوں میں جتنا اس وقت اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہے شاید وہ کبھی نہیں ہوئے. جب حالات یہ ہو جائیں کہ لوگ ڈر اور خوف سے اپنے گھر چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گمبھیر صورتحال
نہیں ہو سکتی. اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہیں 47 میں ہجرت کر کے نہیں آئے, وہ اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ ہمارے بہن اور بھائی ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جو ہجرت ہوئی تھی, ہندوستان جو اس وقت ہندوستان ہے, جو پاکستان میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, وہ مسیحی یا ہندو نہیں تھے, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان تھے. اس دھرتی میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں جو مسیحی اور ہندو ہیں, وہ اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے. ان کو آپ گھروں سے بھگا رہے ہیں. ان کے لیے آپ نے ڈر اور خوف کی ایسی فضا پیدا کی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں, اپنے جوان لڑکیوں, اپنی خواتین, ان کی عزت بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ جڑاوالا میں ہم نے دیکھا. تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے, اور مسیحی برادری بہت تذبذب کا اس وقت شکار ہے. اور جو ہاٹ سپاٹ ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا بڑا انفلوئنس ہے, اور ہر ایک واقعے کے پیچھے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تانے بانے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے جا کر جڑ رہے ہیں, اور ایک بہت ہی منظم گروہ ہے TLP کے ساتھ جو ہے وہ جا کر اس کے تانے بانے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور تاریخ کو ہدف بھی کیا گیا ہے. پاکستان یا انڈیا ایک پرومس کے تحت الگ کیا گیا تھا, گو کہ اس کے پیچھے جدوجہد تھی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ پرومس کے لینڈ ہے, جو انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوسری جنگ عظیم جیتیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. بہت سارے مسلم دانشور بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ 2 دن پہلے جو لوگ چرچز میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے, وہ وہی چرچوں کو جلایا گیا. کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ. میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کچھ ایور صاحب کچھ وضاحت تو کی تھی کہ نظام کا تجربہ کون کون سے ہوا ہے, تو میں چاہوں گا کہ سب کو ایک موقع بھی دیا جائے وہ بھرپور بولنے کا. تو یہ تجربہ گاہ ایک پاکستان بن چکا ہے, لیکن اب حال کی طرف تو ہم جانا چاہیے. ہمیں تجربہ تو نہیں ساری عمر ہم تجربہ ہی کرتے رہیں گے. کون سا نظام ہے, کھلی چھٹی دے دیں گے انتہا پسندوں کو. جی ایورسٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اگین سیمسن بھائی. جب پہلے میں نے کہا کہ پاکستان اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا رہا ہے, تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کیا کیا تجربے ہوئے. جب پاکستان بنا تو پاکستان کو 2 قومی نظریہ دیا گیا. میری بات ذرا غور سے سنیں, 2 قومی نظریہ دیا گیا. قائد اعظم نے ہندوؤں کو ایک قوم کہا, مسلمانوں کو ایک قوم کہا. جب آپ کسی کو قوم کہتے ہیں تو اس قوم میں بہت سارے مذاہب شامل ہو جاتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس نظریے کو 2 مذہبی نظریہ بنا دیا گیا. اس نظریے کو اسلام کا مذہب اور ہندوازم کا مذہب بنا دیا گیا, اور اس میں تیسری کسی بھی مذہب کی گنجائش نہیں رہی. دیٹ واز اے فیلئر. اور یہ فیل اس لیے ہوا, کب ہوا؟ جب بنگلہ دیش آپ کا علیحدہ ہوا, 2 قومی نظریہ ختم. اس کے بعد تجربہ ہوا یہاں کے اوپر ایوب خان کا تجربہ. ایوب خان نے کیا کیا کہ پاکستان آرمی کو جہادی آرمی بنا دیا, جو کہ پروفیشنل آرمی تھی. اس نے جہاد کا جو ہے اس کے اوپر انجیکشن لگایا آرمی کے اندر, اور پھر آپ مذہب کے لیے لڑنا شروع ہو گئے. پھر آپ ملک کے لیے نہیں لڑ رہے, آپ مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں. ایوب کا یہ تجربہ بنگلہ دیش علیحدہ ہونے کی وجہ بنا. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا تجربہ آیا, احمدیوں کو ڈکلیئر کر دیا انہوں نے نان مسلم, اور پھر کرسچن کے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ نیشنلائز کر دیے. یہ تجربہ ناکام ہوا, برا ناکام ہوا. اس کے مقابلے میں ایک اسلامی اور نعرہ بلند ہوا جس میں اسلام خطرے میں ہے. آج بھی یہ نعرہ پریکٹیکلی موجود ہے کہ 98% کا اسلام 2% کی جو مائنارٹی ہے ان کی وجہ سے خطرے میں ہے. آج یہی ان کے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ ہم 98% ہونے کے باوجود 2% مائنارٹی سے خطرہ ہے. میں ان کو جنگ بدر یاد دلانا چاہتا ہوں, جہاں پہ 70 مسلمانوں نے ہزاروں کے ساتھ لڑائی کی تھی, اور آج آپ لاکھوں اور ہزاروں مل کے 70 لوگوں کے اوپر جنگ کر رہے ہو. کوئی تو مقابلہ کرو آپ کے اسلام کے بانی کے ساتھ. 70 کا مقابلہ
हजारों के साथ, और यहाँ पे आप लाखों का मजमा ले आते हो 400 घरों को जलाने के लिए। आपने तो इस्लाम को उल्टा कर दिया। उसके बाद तजर्बा हुआ, भुट्टो के बाद तजर्बा हुआ ज़ियाइज़्म का। बाय गॉड, दैट वाज ए ही वाज ए ग्रेटर डैमेजर। दुनिया में ज़िया को जो नाम दिया जाता है, वो उसको डैमेजर का नाम दिया जाता है। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान का सत्यानाश किया, उसने दुनिया के अंदर इस्लाम के कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रख दिया। अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए इनको मुजाहिदीन चाहिए थे, इनको जहादी चाहिए थे। सोवियत यूनियन के साथ इन्होंने जंग की, लेकिन उन्होंने ये मुजाहिदीन कहां से लिए? मदरसों से लिए। 30,000 मदरसे ज़िया ने बनवाए, जिसको सऊदी अरेबिया ने एड दी, और फिर ये 30,000 से आज 60,000 मदरसे आपके मौजूद है, और जो के आइडियोलॉजी हैंडल कर रहे हैं। कौन सी? सलाफिज्म की। कौन सी? हार्ड लाइन आइडियोलॉजी, वहाबीज्म की, देवबंदीज्म की। इसलिए कि इन ग्रुपों से इनको फंड मिलते हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि टीएलपी जो है वो पंजाब में बहुत काम कर रही है, इसलिए कि इन जमातों को आपके जो लीडर्स हैं, आपका जो स्टेट है, वो इस्तेमाल करती है। इन लीडर्स को अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए इस्तेमाल करती है, और फिर पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ये माइनॉरिटीज के ऊपर नफरत भरी माहौल इन्होंने पैदा किया हुआ है। और फिर भुट्टो के बाद क्या हुआ कि एक पैरेलल गवर्नेंस बन गई। आपकी अपने हुकूमत तो एक तरफ है, ये जो फंडामेंटलिज्म है, ये जो फंडामेंटलिस्ट है, इनकी एक अपनी हुकूमत पाकिस्तान में कायम है इस वक्त। आप घुटने टेकते हैं इनके आगे। ज़िया ने सबसे बड़ा डैमेज 295C का किया। उसकी लैंग्वेज तो पढ़ें आप। बगैर कोई चीज किए हुए अपने आप को अगर मसीही कहते हैं, यू आर अंडर अटैक ऑफ 295C। आपका मसीही कहना ही आपके लिए तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब है। तो उसकी जो लैंग्वेज है 295C की, वो है ही ऐसी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें मुसलमान शामिल नहीं, बाकी सब मज़ाहिब जो हैं वो काबिल कत्ल हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान को होप्स दी गई, पाकिस्तान को एम्बिशंस दी गई, पाकिस्तान को गज़वा हिंद की एम्बिशन दी गई। गज़वा हिंद, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना का कुछ मिलके ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाएगा। और हम ये फाइट लड़ रहे हैं। ये ज़िया के जमाने में गज़वा हिंद का बहुत प्रचार किया गया। फिर आपको लिबरेशन ऑफ कश्मीर की आपको एम्बिशन दी गई, जो फेल हो गया। जब आर्टिकल 370 में इंडिया ने अमेंडमेंट कर दी, आप पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिए। आज कोई करता है कश्मीर की बात? आज कोई करता है गज़वा हिंद की बात? नहीं करते। एम्बिशन दी गई, आपके पैलेस्टाइन जो है वो आजाद करवाएगा। पाकिस्तान के मुजाहिदीन जाके पैलेस्टाइन को आजाद करवाएंगे। पैलेस्टाइन को आजाद कराने का जो एम्बिशन है फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? जब इसराइल ने उस आइडियोलॉजी का मुकाबला किया, इस फंडामेंटलिस्ट की आइडियोलॉजी का मुकाबला किया, उन्होंने अरब कंट्रीज को अपने साथ मिलाया, और आज इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर साइन करके, इब्राहिम फैमिली सेंटर कंस्ट्रक्ट करके पैलेस्टाइन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। और फिर कब बोलते हैं आप चाइना में जो 1.5 लाख या 2 लाख लोग जो वो चाइना की कैद में है, इसलिए आप चाइना के साथ ये नहीं गुफ्तगू कर सकते, क्योंकि सी पैक के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाइना की। आपका जो हर एम्बिशन है वो फेल्ड है। इन एम्बिशंस के फेल होने की वजह से, इन एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने की वजह से पाकिस्तान कयास में चला गया, खला में चला गया, कयास बन गया। वहां पे एक ब्लैक होल में है इस वक्त पाकिस्तान। इस ब्लैक होल में से जो निकल के आता है वो पाकिस्तान में तशद्दुद, शरपसंदी, फंडामेंटलिज्म को फरोग देता है। हमारी जंग इस वक्त आइडियोलॉजिकल वार है जो कि हमने लड़नी है। ये हम किस तरीके से आइडियोलॉजिकल वार को हम आगे बढ़ा सकते हैं? पाकिस्तानियों को इस आइडियोलॉजी वार में ये कहा गया, मेरे पास एक लिस्ट है जितने भी वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, एवरीबॉडी नोज। लेकिन मैं जो इस आइडियोलॉजी वार में क्या फीड किया गया है, इस आइडियोलॉजी वार में ये फीड किया गया है, क्रिश्चियंस आर एजेंट्स ऑफ यूएसए एंड यूरोप, Christians are infidel, Christians Bible is corrupted, Christian does not belong to Pakistan because Pakistan is an Islamic state. One day all Christians in Pakistan
will be converted to Islam. یہ ایکسپٹ کر لیں گے اسلام کو, ان کے اوپر ظلم کرو, ان کے گھروں کو ان کو جلاؤ, ان کے چرچز کو جلاؤ, ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاؤ, یہ ایک دن جو ہے گھٹنے ٹیک دیں گے اور اسلام قبول کر دیں گے. یہ آئیڈیالوجی دی گئی. مسلمز کو یہ کہا گیا کہ آپ سپیریئر کریشن ہے دوسروں کے ساتھ, دوسرے سارے جو ہیں وہ گھٹیا ہیں. اور پھر یہ چونکہ ان کے قرآن میں بھی سورہ 98:6 میں بھی یہ موجود ہے. اس آئیڈیالوجی کو لڑنے کے لیے ہم نے کرسچنوں نے کوئی اس کی پیرالل آئیڈیالوجی پیش نہیں کی. آج وقت ہے کہ ہم بھی ایک اس آئیڈیالوجی کا توڑ بنانے کے لیے, اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی ہم بھی کریٹ کریں. پاکستان کا جو انٹلیکچل گروپ تھا وہ سویا ہوا ابھی بھی سویا ہوا ہے, لیکن اس انٹلیکچل گروپ کو, لائرز کو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, سوشل میڈیا کے لوگوں کو مل کے, لائرز کو خاص کر ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ کیوں نہ ہم پاکستان میں کرسچن آئیڈیالوجی کونسل بنائیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے مقابلے میں, اور یہ آئیڈیالوجی کریٹ کرے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان میں کرسچن رائٹس یا مائنارٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کون کون سے قوانین بنانے کی ضرورت ہے, ایک پیکج قوانین کا لے کے آئیں تاکہ ہم حکومت کو, وہ یہ پریشر گروپ جب بن جائے تو ہم حکومت کو مجبور کریں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہمارے ساتھ آ کے اور گفتگو کریں کہ آپ کیسے پروٹیکشن دیں گے. جی بہت شکریہ. دلویز صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. محترمہ, کسی نے ہمیں اقلیت بنا دیا, کسی نے ہمیں امانت کے طور پہ جانا کہ یہ جھومر ہے ہمارے ماتھے کا, ہم تو اس کے جنم بھومی, مطلب اس کے جنم لیا ہوا اس دھرتی میں, ہمیں منارٹی بنا دیا, ماتھے کا جھومر بنا دیا, امانت بنا دیا. قائد اعظم کا پاکستان ہمارے لیے ایک خواب سا نظر آتا ہے. تو اب کیا ہمارے پاس ایسا فارمولا ہونا چاہیے کہ اس انتہا پسندی کا تدارک کیا جا سکے؟ یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے کہ کوئی ایک فارمولا جو ہے وہ اس کو سارے کے سارے کنفیوژن کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن مجھے جہاں پہ فقدان نظر آتا ہے جس بات کا, وہ یہ کہ جس طرح اسلام میں بہت سارے فرقے اور تفرقے اور ان میں آپس میں بہت ساری رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے سے بہت نفرتیں ہیں, ہماری کمیونٹی کہاں ہے؟ ہماری کمیونٹی کی لیڈرشپ کون سی ہے؟ کیا وہ نمائندے جو ہم چنتے ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ بشپ صاحبان جن کی بڑی ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے چرچز میں اور ان کو اونچی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح کی مراعات دی جاتی ہیں, کیا وہ ہمارے لیڈر ہیں؟ اتنی مشکل ہے زندگی اس لیے کہ ہم خود بھی ایک قوم کی شکل میں اتفاق میں نہیں ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بیچ میں سے دین کو نکال کے صرف انسان کو انسان کی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں, کیا وہ ہمارے مذہب میں ہے, کیا وہ اسلام میں ہے؟ اچھا آپ ہمیں مائنورٹیز کو سائڈ پہ کرتے ہیں, ہم مائنورٹیز نے تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا آپ کو. ایک تو ہمارا نمبر بہت کم ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کو یہاں اتنی گھٹن ملی کہ وہ یہاں سے چلے گئے. وہ آپ اگر فیکٹس اینڈ فگرز کو جانتے ہوں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہوگا کہ پارٹیشن کے وقت کتنی مائنورٹیز تھیں, کتنے پرسنٹ تھی. میرا خیال ہے 22% تھی, جو کہ اب 2% رہ گئی ہیں. تو وہ یہاں پہ اتنے تنگ رہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے. اب آپ ہم ساروں کو نکال دیں, آپ اپنے اداروں کو خود کھائیں گے, آپ اپنی حکومتوں کو خود نہیں بیٹھنے دیتے. کیا کوئی مائنورٹی آ کے آپ کو ہٹاتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتی؟ آپ کی تو آپس میں جنگ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پاکستان ایک مذاق بنا ہوا ہے. کرپشن میں پاکستان ایک اتنی بڑی بدنامی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو اتنا پڑھ کے باہر پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اور جب وہ فرسٹ یونیورسٹی جا کے اپنے کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کسی اور نیشن سے ہوتا ہے, کسی اور ملک سے ہوتا ہے, تو وہ اپنا بیگ اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ یہ میری کوئی چیز ہی نہ نکال لے. یہ آپ کا امیج بن گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکلتے آپ کو خصوصاً ایسے روکا جاتا ہے جیسے کسی کالے چور کو روک لیا گیا اور ہم کوئی اشتہاری ہیں. ہمیں اس سارے امیج کو بنانے والے کیا کرسچنز ہیں؟ کیا مائنورٹیز آپ کی ساکھ خراب کر رہی ہیں؟
آپ خود اپنی ساکھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میری تو ریکویسٹ ہے، جو مجھے پتا ہے کہ بہت شاید یہ بھی بلاسفیمس بیان ہو جائے، کہ آپ اس کو صرف پاکستان رہنے دیں. کم از کم ایک دین اس کے ساتھ برا نہیں ہوگا، ایک دین کے لیے لوگ برا نام نہیں لیں گے. آپ اس کو ایک ملک رہنے دیں جس کے ساتھ آپ اسلامک ریپبلک نہیں لگائیں. جب آپ اسلامک ریپبلک لگا دیتے ہیں اور وہ ہر طرح کی بری بات میں ٹاپ پہ جا کے لکھا جاتا ہے، تو آپ تو خود اپنے دین کے لیے کی بے حرمتی کا سبب بن رہے ہیں. آپ تو خود اس دن، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک پوری، جسے کہتے ہیں نا، ریورس برین واشنگ کی ضرورت ہے. جس طرح ہم برین واش کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو جہاد کے لیے، مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، جلا دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں نا، اسی طرح ہمیں اب اپنی اگلی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پیس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور کسی مسئلے کا حل تلوار نہیں ہے، گولی نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے، انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں. آپ جو کوئی آپ کے سر پہ بیٹھا ہوگا، آپ اپنی گزارشات پہنچا سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ہٹ جائے گا، جس اکنامک لاس کا وہ وجہ بنے گا، ایک پورا الیکشن ہوا، ایک پوری گورنمنٹ آئی، اس کے تھوڑے دن کے بعد اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پھر آپ کے ہی ملک کے ریسورسز استعمال ہونے لگ گئے. اس طرح کرتے کرتے ہم نیچے سے نیچے آتے جائیں گے. دوسرا یہ کہ خدا را دین کو انسان اور اس کے رب کا معاملہ رہنے دیں. یہ ایک مسئلہ جس دن حل ہو جائے گا، اس مسئلے سے جڑے ہوئے سب مسئلے، ہمارا کریکولم، ہمارے اندر جو شدت پسندی ہے، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے نفرتیں ہیں، وہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ایک اور بھی بات پوچھوں گا کہ بہت سارے میرے لبیک کے ساتھ بھی بات ہوئی یا کچھ دوسرے کے ساتھ بھی بات ہوئی، جس طرح ہماری کمیونٹی اپنے علماء سے، بشپ صاحبان سے ناراض ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی کہ وہ ہمارے بشپ صاحبان کے ساتھ ہی نالا لگ رہے ہیں. اس کی آپ کو وجہ کوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے بشپ صاحبان کا کوئی کردار پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہو رہا ہے؟ یا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا جی، جب ڈونیشن کی باری آتی ہے پریس کا، آپ تو سب سے آگے سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں بات نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا بشپ بنتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کوئی دینی خدمات کی وجہ سے بنتا ہے؟ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر کے بنتا ہے؟ وہ کمیونٹی میں پاپولر ہونے کی وجہ سے بنتا ہے؟ نہیں، وہ ایک پولیٹیکل سیٹ ہے جس کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہی رکھا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے. بٹھایا جاتا ہے تو اس کو ایک ایجنڈا دے کے بٹھایا جاتا ہے. وہ تو آپ سے نظر نہیں ملاتے، انہوں نے تو اپنے ارد گرد 10 لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے بشپ صاحب سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اس میٹنگ میں جا رہے ہیں، وہ اس میٹنگ میں جا رہے ہیں، اور وہ ہر میٹنگ میں جا کے ایک ایسے شخص کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی سیٹ بچ سکے. مجھے تو بالکل جیسے کہتے ہیں کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں ہے. وہ بائبل کہتی ہے کہ یہ وہ جو میں اپنا جب حساب شروع کروں گا تو ان پاسبانوں سے، ان چرواہوں سے جنہوں نے اپنی بھیڑوں کو بھٹکا دیا ان کے رستے سے، جن کو انہوں نے عبادت خانوں سے نکال دیا. ہمارے جو موجودہ بشپ ہیں، جب وہ پادری صاحب تھے تو ان کا چرچ کس طرح ایک ایک کر کے خالی ہو گیا تھا. جن کے پیچھے لوگ عبادت کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ اس وقت بشپ ہیں. آپ اندازہ لگا لیں. جس چرچ میں وہ پریسٹ تھے، میں اس چرچ میں جاتی ہوں یہاں راول پنڈی میں، اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور وہاں پہ لوگوں کی آوازیں گونجتی ہیں آپ کہ وہاں پہ صرف چند گنتی کے لوگ رہ گئے تھے. وہ پھر بشپ صاحب کیسے بن گئے؟ کہاں سے وہ ووٹ آتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ یہ ووٹ کبھی بھی کانگریگیشن نہیں دیتی، شاید آپ کے علم میں ہوگا. جی جی جی، بالکل کانگریگیشن کی کوئی سے نہیں ہوتی. عام عوام کو جس طرح حکومتوں نے پیچھے رکھا ہے، اسی طرح اس پولیٹیکل چیئر نے بھی پیچھے رکھا ہے. ورنہ بہت سارے بشپ تو کیا، وہ ہمارے درمیان بیٹھتے بھی ڈرتے کہ اتنی جوتیاں پڑیں گی مجھے. جی تھینک بہت یو ویری شکریہ. مچ. جی جی سیمسن صاحب، اب آپ ساری صورتحال آپ خود بھی جانتے ہیں، یہاں بھی موقف آیا، محترمہ نے بھی موقف دیا. اب ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے؟ ہم الگ صوبے کا نعرہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارے لیے یہ نعرہ بھی اچھا نہیں کہ ان کو بلا لو اور ہمیں ادھر بھیج دو. اب کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ حل کے طور پر ہمیں زور خاص دینا. طور پر مسیحی
اور جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کو دو پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. ایک ایکسٹرنل کرائسس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے, ریاست کو ہم نے کیا ریکمینڈ کرنا ہے, اور ہمارا جو انٹرنل کرائسس ہے اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا کرائسس جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی شناخت کے اعتبار سے پاکستان کو اپنی مذہبی شناخت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے تھک گئے ہیں کہ ریاستوں کے مذہب نہیں ہوتے, مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں. یہ جو ہماری ریاست کی مذہبی پہچان ہے, ریاست کو اس پہچان سے باہر آنے کی ضرورت ہے. مذہب سب کا اپنا اپنا, ریاست سب کی سانجھی. میں چرچ جاؤں, مسجد جاؤں, مندر جاؤں, گردوارے جاؤں نہ جاؤں, میری ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریاست کے ساتھ میرا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ ریلیجس کانٹریکٹ نہیں ہے, وہ سوشل کانٹریکٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ریاست پاکستان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریم پولیٹیکل کرائسس میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پولیٹیکل کرائسس کی جنگ جو ہے وہ پنجاب میں لڑی جا رہی ہے. اور یہ جو مسیحیوں کے اوپر وار ہو رہے ہیں, بار بار ہو رہے ہیں, جڑاوالا کے بعد بھی, اور آنے والے دنوں میں بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کی صورتحال ہو. اس کا تعلق براہ راست راجنیتی کے ساتھ ہے, اور پاکستان میں راجنیتی جو ہے اس کو کون انجینئر کرتا ہے, وہ ہمارے ادارے انجینئر کرتے ہیں. اور یہ جو ٹی ایل پی ہے, جب ہمارے حاضر سروس یونیفارم میں لوگ ہزار کے نوٹ بانٹ رہے تھے فیض آباد میں, پوری دنیا میں دیکھا تھا کہ ٹی ایل پی کے پاس پیچھے کون ہے اور ان کو انجینئر جو ہے وہ کون کرتا ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ ووٹ بینک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹی ایل پی کا جو نریٹو ہے اس کو ایک باقاعدہ انجینئرنگ کے ذریعے سے ایک تیسری قوت کے طور پر لایا جا رہا ہے. یہ میرا انالیسز ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, اور انفارچونیٹلی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسیحی بن رہے ہیں. جتنا زیادہ تحریک لبیک پاکستان ناموس رسالت کا نعرہ لگائیں گے اور اس نعرے کے بعد مسیحیوں پر جھوٹے الزام لگائیں گے, احمدیوں پر الزام لگائیں گے, ان کو ماریں گے, ان کا جو ناموس رسالت کا جو نریٹو ہے اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. جتنا زیادہ وہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھے گا. لہٰذا اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست راجنیتی کے ساتھ ہے, اور راجنیتی پاکستان کی جی ایچ کیو سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے. تو میں بہت سیدھا کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان اگر اس پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس سے باہر آنا چاہتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ اس انتہا پسندی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کون آئے گا باہر سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, کون آپ کو پیسے دے گا؟ آپ مشکل سے فیٹ اف کی گرے لسٹ سے باہر آئے ہیں. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید جو ہے وہ پابندیوں سے بچ جائیں تو آپ کو ٹی ایل پی سمیت اس طرح کے جتنے انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو بین کرنا پڑے گا. اور بین جو ہے وہ کاسمیٹک نہیں کرنا پڑے گا کہ آج بین کر دیں اور پرسوں جو ہے وہ پھر بین ہٹا دیں. ان کے خلاف آپ کو جو ہے وہ کانکریٹ ایکشن جو ہے وہ لینا پڑے گا. رہی بات مس یوز آف بلاسفیمی لا کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے, جتنی یہاں پر کشیدگی ہے, انتشار ہے, اس میں جو بلاسفیمی لا کی پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن اور لا کے اندر, ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہوگا. لیکن ایک بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک کاؤنٹر لا کی ضرورت ہے, اور وہ کیا کہ آسیہ بی بی کے کیس میں, جوزف کالونی کے کیس میں اور باقی بے شمار کیسز میں ہم نے دیکھا کہ الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, اور جب جھوٹا الزام ثابت ہو جائے کہ جھوٹا الزام لگا ہے تو اس کی بھی سزا پھر وہی ہونی چاہیے جو توہین کرنے والے کی ہو. تو جب توہین کا جھوٹا الزام لگانے والے کو پتا ہو کہ اگر میرا الزام جھوٹا ہوگا تو مجھے بھی وہی سزا ملے گی, تو شاید اس کی شدت میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ہو. میں آخر میں تھوڑا سا جو انٹرنل کرائسس ہے مسیحی کمیونٹی کا, مسیحیوں کا, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری کمیونٹی کے اندر 1.25 لاکھ لیڈر ہیں. 1.25 لاکھ لیڈر جو ہیں وہ کبھی بھی کسی اپنے لوگوں کی ڈائمینشن اور ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. ہر کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں, اور میں جس سے جڑاوالا کے حوالے سے بھی بات کہتا ہوں, ہر بندہ کہتا ہے یار میں ہی سارا کچھ کیتا ہے. اور کوئی چیف جسٹس سے, وزیر اعظم سے, آئی جی سے کم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا.
اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنے سارے لیڈر ہیں اور اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے لوگ جو ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے، کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں. جو لیڈرشپ اوپر ڈیل کر رہی ہے وہ معاف کرنا وہ چلے کارتوس ہیں. ان کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے کمیونٹی کو بیچا ہے، انہوں نے ڈیلز کی ہیں، انہوں نے سرکار سے اپنے پریویلیجز لینے کے لیے جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف نہیں دلایا، لوگوں کو بیچا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بار بھی جڑاوالا کے معاملے میں بھی انصاف کمپرومائز ہو رہا ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ 3-4 لوگ اگر اپنی ایک ایک جیب جھاڑے تو 50 کروڑ روپیہ نکل آئے گا ان 3 بندوں کی جیبوں سے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے سرکار کے ساتھ ڈیل کیا. کیا راتوں رات چرچ بن رہے ہیں وہاں؟ بھئی چرچ آپ خود بنا سکتے تھے، آپ نے کیوں یہ آپٹ کیا کہ فورن چرچ بن جائیں؟ لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہیں، 15-20 لوگوں کو چیک مل گئے ہیں، باقی خاندان جو ہے وہ رول رہے ہیں سڑکوں پر، گلیوں میں، خواتین رول رہی ہیں، بچے رول رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی مذہبی لیڈرشپ، آپ کی سیاسی لیڈرشپ. سیمسن جاوید صاحب، جی لاہور میں 5000 چرچز ہیں، 500 بندہ باہر نہیں نکلا سڑکوں پر جڑاوالا کے بعد. ٹھیک ہے، کہاں ہیں آپ؟ ایک ایک بندہ لاہور کے چرچے سے باہر نکلتا تو 5000 بندہ سڑکوں پر ہوتا. آپ حکومت کو ایک بڑا میسج ریاست کو دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا. شمسر صاحب کل کی خبر اڑائی جا رہی تھی، یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں رینجر آ گئی ہے. شاید آپ تو نے رینجر بھی آ گئی ہے تو کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، 144 میں یہ سیمسن سلامت اگر پریس کلب کے باہر یا چیرنگ کراس پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بشپس کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وہ مجھ سے کم پاورفل ہیں، ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دین اسلام سمیت تمام مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں. اس ریاست میں ہم رہتے ہیں، ریاست کے شہری ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اپولوجیٹک ہے، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، سیدھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جب تک آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وائلنٹ ہونا چاہیے، ہمیں الگ ملک کا مطالبہ کرنا چاہیے، یہ حل نہیں ہے. لیکن ریاست کے اداروں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ آپ کو کھل کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ پاکستان کے مسیحوں کے اقلیتوں کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. کسی طرح سے ہمیں مار پڑتی رہے گی، اسی طرح سے انتہا پسند ہمیں ڈراتے رہیں گے اور ہمارے لوگ کالونیاں خالی کرتے رہیں گے، دبک کے جو ہے وہ رہتے رہیں گے، اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہمیں ہی کہتے رہیں گے نہ بولو، نہ بات کرو، مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، پرچہ درج ہو جائے گا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا جو جڑاوالا میں ہوا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہو، اور گفتگو کا بھی یہی ایک حاصل ہے کہ ہمیں اندرونی معاملات جو ہیں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. محترمہ سے 1 منٹ میں آپ اپنی کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی. کمیونٹی میں ہمارے بھی جو مذہب ہے وہ ایک سیاست کی طرح استعمال ہو رہا ہے اور ایک ٹول کی طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے ہو رہا ہے. پلپٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کی مصیبت میں جو ہے شادمانی کرنی چاہیے، یہ پرسیکیوشن دین کی وجہ سے نہیں آ رہی. آج مجھے کوئی بائبل پڑھنے سے روکے گا، میں جان دینے کو تیار ہوں، میں بائبل پڑھتی رہوں گی. یہ دینی پرسیکیوشن نہیں ہے. اس چیز کو کیوں نہیں پادری سمجھ رہے؟ پادری اپنے پلپٹ پہ کھڑے ہو کے بشپ صاحبان کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب میری وجہ سے لوگ تمہیں ستائیں تو شادمان ہو اور خوشی کرو؟ یہ وجہ ہمارا دین یا مذہب یا کتاب نہیں بن رہی. جس دن ہمارے چرچز میں عبادت کرنے سے منع کیا جائے گا، دے دیں گے جان. جس دن بائبل پڑھنے سے منع کریں گے، دے دیں گے ہم لوگ جان. یہ تو صرف ایک قانون کو ہم سے دنیاوی فائدے لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں اتفاق میں برکت. بہت چھوٹے، میں ٹیچر ہوں، ہر وقت بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے یونائٹڈ وی آر اسٹرانگ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال، یونائٹڈ وی اسٹینڈ. وائی آر وی ناٹ یونائٹڈ؟ کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ صرف سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنی کرسیوں کو بچا رہے ہیں. انہوں نے تو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. کوئی چرچ
آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی، مشن کے نام پہ جتنے ادارے پاکستان میں چل رہے ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں سینٹ میریز ہے، کانوینٹ ہیں، سارے یہ سب کے سب ٹیکس سے فارغ ہیں، کیونکہ یہ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں. وہ ویلفیئر مجھے بتائی جائے جو یہاں پہ کی جا رہی ہے. کسی مسیحی کے بچے کی فیس بھی آدھی نہیں ہے، کسی مسیحی بچے کی فیس بھی آدھی نہیں ہے. کسی جو پہلے مشن کے ادارے ہوتے تھے جو وہاں پر دودھ اور آپ کو ساری کی ساری ہیلدی چیزیں تک پرووائڈ کرتے تھے، جو ایڈ میں آتا تھا وہ بچوں کے بیچ میں تقسیم کیا جاتا تھا. ان کی ماؤں کے لیے ووکیشنل سینٹر کھولے جاتے تھے، ان کے معذور باپ جو ہوتے تھے ان کو وہاں نوکری پہ رکھا جاتا تھا. یہ ویلفیئر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ صرف لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بشپ نہیں ان کو دیکھنے والا. جو ڈائسن بورڈ کے انڈر آتے ہیں، جو لاہور ڈائسن بورڈ کے اندر آتے ہیں، جو کیتھولک ڈائسن بورڈ کے اندر آتے ہیں، نہ کیتھولک بشپ کو فکر ہے، نہ لاہور ڈائسن بورڈ کے بشپ کو فکر ہے کہ وہاں پہ دیکھا جائے کہ ان فلاحی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. آپ ایجوکیشن میں اپنے قوم کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ ان کی ضرورتوں میں ان کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ اپنا خیال، اپنے خاندان کا خیال، اپنی 3-4 گاڑیوں کا خیال، اپنے 10-12 ملازموں کا خیال، اور اپنی سڑکوں پہ سلام پسند کرنے والے لیڈرز آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. آپس میں اتفاق بنائیں، جس دن آپ لوگ کچھ نقصان نہ پہنچائیں. حکومتوں کے تابع رہنا ہمیں کتاب سکھاتی ہے، ہماری عہدے والوں کے تابع رہنا ہماری کتاب سکھاتی ہے. حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں، ہماری کتاب سکھاتی ہے. لیکن خاموشی سے التجا تو کی جا سکتی ہے اکٹھے کھڑے ہو کر. ہم اکٹھے ہونا ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ اکٹھے ہونے کے لیے ہم کمزور انسان کی جسمانی کمزوری ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ایک طاقتور چاہیے ہوتا ہے. جن کو طاقت اور عزت مل جاتی ہے صرف اپنی میں کیا کہوں گندے کرتوتوں کی وجہ سے اور حکومت کی چاپلوسی کی وجہ سے، وہ ہم سے نظریں بھی نہیں ملاتے. ہمارے لیے کوئی کچھ کرے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم سارے متحد ہوں گے تو ہم بہت طاقتور ہیں. جی آپ نے بجا فرمایا. مجھے بھی یاد ہے کہ ایک بشپ صاحب ٹیکس معاف کروانے گئے تھے، تو انہوں نے ایکسائز آفیسر نے کہا تھا کہ آپ ٹیکس معاف تو کروانے آئے ہو، آپ فلاح بہبود کا کہاں کام کر رہے ہو؟ کوئی بتاؤ کیا کر رہے ہو جو آپ ٹیکس معاف کروانے ہو. اب میں یہاں نام نہیں لوں گا، میں پرسنلی بھی مجھے یہ ساری انفارمیشن ہوئی ہے کہ فلاں بشپ وہاں پہ ٹیکس معاف کروانے گئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. ایورسٹ جان صاحب. I think I should conclude. آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ یہ ٹاپک تھا جی کہ ہماری جنگ ہے ایک آئیڈیالوجی کی. بالکل. یس آئی ایگری، اسٹرانگلی ایگری کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، اپنے انٹرنل مسائل کی وجہ سے نہیں ہو سکے. بٹ ٹوڈیز ٹاپک واز دا ایکسٹرنل ریالٹیز کو ہم نے دیکھنا تھا کہ ہماری جنگ اس وقت جو فنڈامنٹل نظریے کے خلاف ہے وہ ہم کس طریقے سے ہم نے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور پھر جو کہ شدت پسندی کے خلاف جنگ ہے، جو کہ آج یہ کہا جاتا ہے، میں نے 4-5 چیزیں بتائی کہ کیا کہا جاتا ہے مسیحوں کے لیے کہ یہ ایجنٹ ہے، یہ انفیڈل ہیں، یہ ان کی بائبل کرپٹ ہو گئی ہے اور یہ اسلامک اسٹیٹ میں یہ نہیں رہ سکتے، یہ ان سب کو مسلمان کر لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد مسلم جو ہے دیٹ از اے سپر کریشن ہے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں، وہ تھرڈ کلاس شہری ہیں، خدا نے ان کو کم تر بنایا ہے، مسلمان کو خدا نے بنایا ہے. ایورسٹ صاحب، ابھی ہماری کمیونٹی خوف اور آس میں اس وقت چلی گئی ہے، وہ باہر کیسے نکلے گی؟ باہر اس لیے نکلے گی کہ جب ہم ایک ایسی لیڈرشپ، ایک پریشر گروپ کریٹ کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھو اور ہمارے ساتھ آگے گفتگو کرو. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر آئیڈیالوجی موجود ہوگی. ہم کس بات پہ جا کے بحث کریں ان کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں کیوں گھٹیا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ہمارا انٹلیکچوئل سو گیا ہے؟ ہمارا جو بشپ اپنے آپ کو ڈگریاں بڑی بڑی لے کر یہ ہیں، یہ کاروباروں میں گھس گئے ہیں. They have not given a Christian ideology in Pakistan. ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ہم کرسچن آئیڈیالوجی کو پیش کریں، ٹیبل کے اوپر لے، ایک لا پیکج گورنمنٹ کو دیں اور ایک پریشر گروپ کریٹ کریں، گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ. جی تھینک یو. آگے اور مذاکرات کریں. سیمسن یہی حل صاحب. ہے اس کا. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے لیڈر، آپ نے تو پیغام دینا ہے کہ اس پہ مختصر یہ بتائیے، جب آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہیں ہمارے کرسچن بڑا گلہ کرتے ہیں جی ہمیں نہیں بلاتے،
हमारी पार्टी में, हमारी क्रिश्चियनों में सियासी पार्टी ऐसी कौन सी है जिसको वो बुलाएं? उन्होंने आज तक तो किसी ने बताया नहीं, रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। कौन सी सियासी पार्टी है हमारे क्रिश्चियनों की जिसको वो बुलाएं? और मैसेज भी कर दीजिएगा आप अपना, और फिर हम इजाजत लेंगे। जी जी शमशेर साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो हमने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो पिछले 22 सालों से वो सिलेक्शन सिस्टम जो है वो रहा है। रियासत हमेशा किसी भी मसीही बरादरी की तंजीम या सियासी जमात से ज्यादा वो प्रेफर करते हैं कि एक जो खराती सीट पर बैठा हुआ बंदा है उसको तोड़ लो, उसको अपने साथ मिला लो, उसके साथ डील कर लो और मामला हल कर लो। तो इस पे जो है वो पाकिस्तान की मसीही बरादरी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, और एक हमें बहुत बड़े पॉलिटिकल मूव की तरफ जाना चाहिए। बाकी चूंकि आज हमारा मौजू पाकिस्तान में नजरियात के हवाले से था, और एवरेस्ट साहब ने भी कुछ बातों की तरफ इशारा किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर पाकिस्तान में कुछ रिलीफ चाहते हैं शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी से, तो हमें मजहब की पिच पे नहीं खेलना चाहिए। मैं रियासत की सतह पर कह रहा हूँ, जाती सतह पर नहीं, मजहबी सतह पर नहीं कह रहा। वो इसलिए कि जब हम कह रहे हैं कि रियासत का मजहब नहीं होना चाहिए, तो मैं तो जाती तौर पर इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह की कोई आइडियोलॉजी काउंसिल होनी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि ये एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। आपके 350 बैठे कौमी असम्बली के अराकीन और सेनेट में बैठे लोग वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं रहती। जब वहां से पास हुआ बिल जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में जाता है और वो कहती है जी ये गैर इस्लामी है। इसका मतलब वो जो 700 बंदा 351 और 101 बंदा बैठा है वो सब जो है वो उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हमें मजहब की पिच पे खेलना चाहिए और इस तरह की किसी क्रिश्चियन काउंसिल की जरूरत है। हाँ, कोई पॉलिटिकल जो है वो मूव हमें करना चाहिए। I think the तो concept is misunderstood. मेरा ये ख्याल है। बाकी इख्तलाफ राय की गुंजाइश है, हो सकता है नहीं वो बाकी लोग नहीं मेरा नहीं, ख्याल है मैंने नहीं कहा कि हम जो काउंसिल है जिसकी प्रपोजल मैंने दी थी, कुछ दिनों में हम ये फ्लोट करेंगे। ये कोई वो काउंसिल है दैट इज, उसका वही एजेंडा है जो इस्लामिक नजरियाती काउंसिल एज ए जुडिशियल सिस्टम। मैंने कहा था कि हमने उन नजरियात को काउंटर करना है जिससे आज हमें फाइट करनी पड़ रही है। इट्स नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ इस्लामिक काउंसिल। नो 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 नो, दिस इज टोटली मिसअंडरस्टूड। ये है कि हाउ डू यू फाइट विद टुडेज आइडियोलॉजी जिसके के खिलाफ हमने जंग लड़नी है। उसके लिए लायामल क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने कौन सी सोच प्रमोट करनी है, उसके लिए हमने वो कौन सा प्रेशर को क्रिएट करना है। सो प्लीज प्लीज। असल में ये सारा कुछ नजरियात की जंग जो चली इस वक्त, नजरियात की जंग एक हिस्ट्री बन गई पाकिस्तान की, जो एवरीवन अवेयर ऑफ आइडियोलॉजी, जितनी भी आइडियोलॉजी है ये हर बंदा और नामुमकिन है, जैसे कहा जा रहा है कि वहां से बहुत सारे फिरका हैं, ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी किसी का भी वहां पे आए। ये तजर्बा गायक बन चुकी है। मैं आपसे इजाजत लूंगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा दिलवेज साहबा से, बड़े शार्ट वक्त में हमारे साथ आई, बड़ी मौसर बड़ी इफेक्टिव बातें की, और बहुत सारे नाजरीन सुनना भी चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, आप आपने ज्वाइन किया, बड़ी खूबसूरत बातें की। एवरेस्ट जॉन साहब, आपने बहुत खूबसूरत जबरदस्त लेके गए प्रोग्राम को, हमने उस पर तबसरा भी किया। अभी तो मसाइल ही, एक भी मसाइल नहीं हल हुआ, बड़े मसाइल हैं जिंदगी में, हम आगे इसको चलाएंगे। सैमसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, दुआ गो भी हैं कि खुदा, क्योंकि आपके साथ एक बड़ा हजूम मुस्लिम का भी हजूम है जो आपका साथ दे रहे हैं, आजाद ख्याल भी हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। खुदा आपको कामयाबी अता फरमाए। टेक केयर, और खौफ और आस से बाहर आए। खौफ और आस किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि आपको मजीद उस अथाह गहराइयों में ले जाएगा जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, थैंक खुदा यू। आप सबको सलामत रखे।